الکاف 63 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال اس نے کہا ارأیت کیا دیکھا تم نے اذ جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے الی الصخرۃ طرف چٹان کے فإنی تو بے شک میں نسیت بھول گیا تھا میں الحوت مچھلی کو وما اور نہیں انسانیہ بھلایا مجھے اس کو الا مگر الشیطان شیطان نے ان کے اذکرہ میں ذکر کروں اس کا واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا سبیلہ راستہ اپنا فی البحر سمندر میں عجبا عجب طرح سے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے دیکھنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی کہ آیت کے مطابق اب نہ کچھ کھانے کو ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، واپس چلو۔ اب دیکھیے آپ لمبا سفر کر کے کہیں پہنچے ہوں، ابھی بیٹھے ہی ہوں، دسترخوان لگائیں اور کھانا کھائیں، اور وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے کہ جہاں آپ کو جانا تھا وہ بھی مس ہو گیا، آپ کا سٹاپ بھی مس ہو چکا ہے اور کھانا بھی جا چکا ہے۔ اب کیا کریں؟ امام شافعی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر میں تھے، سخت بھوک لگی اور ان کے 2-3 ساتھی تھے، وہ پکی ہوئی مرغیاں اپنے ساتھ لے کر چل دیے تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اسے کپڑے میں باندھ کر درخت کے ساتھ رکھا اور خود انہوں نے کہا کہ مغرب ہو گئی، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز شروع کی، اتنے میں دور سے لومڑی آئی اور ایک مرغی لے گئی۔ خیر انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز پوری کی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لومڑی نے کوئی چیز پھینکی تو وہ جلدی سے گئے کہ وہ مرغی پھینکے تو جائیں اور اٹھائیں، تو وہ سارے مرغی اٹھانے گئے تو لومڑی آئی اور اس نے دوسری مرغی بھی اٹھا لی اور چلی گئی۔ بعض اوقات غفلت سے اور چالاک لوگوں سے جب انسان نہیں بچتا تو اسی قسم کے دھوکے کھاتا ہے۔ تو لومڑی اور اس کی چالاکی کی علامت یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ واقعہ سنا تو دل میں کچھ ہو گیا کہ پھر پتہ نہیں ان کا سفر، کیونکہ مغرب ہو گئی، رات ہو گئی، بستی ملی یا نہیں، کھانا ملا کہ نہیں، اور یہ طالب علم بھی تھے،
علم کے راستے کی تکالیف جب تک انسان نہیں اٹھاتا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم سب نے بھی یہ عہد کرنا ہے، چھٹی نہیں کرنی، مشکلات سے نہیں گھبرانا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ آیا، اب یہ کہ واپس جاتا، یعنی واپس جب جانا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ واپسی کا سفر سب سے مشکل ہوتا ہے، جب بھول گئے ہوں راستہ اور واپس جانا ہو، تھکے ہوئے بھی ہوں، تو انسان کہتا ہے کہ وہ جگہ یہاں اٹھا کر بس میرے پاس ہی لے آؤ۔ واپسی کا سفر مجھ سے نہیں ہوتا، میں اب وہاں نہیں جا سکتا۔ بہرحال واپس چل کر جانا اور جس مقصد کے لیے نکلے تھے، یہی تو اصل میں ٹیسٹ اور امتحان تھا۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ سیکھیں گے، بہت کچھ کریں گے، بڑے بڑے عالم بن جائیں گے، لیکن پہلا ہی امتحان آتا ہے اور ہم ٹھس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے تو وہیں سے ہی ہم لوٹ جاتے ہیں، پیچھے پلٹ جاتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگ تو ساری زندگی جگہ ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ اپنے آپ کو جما کر رکھنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر آزما، ایسے ایسے مواقع آئیں گے جس میں ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل صبر کرنا ہوگا۔ صبر کی اقسام بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو سب سے زیادہ صبر سب سے مشکل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے علم۔ سب سے قیمتی چیز علم، اور شیطان نے غافل کر دیا، بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب و غریب طریقے سے نکل کر چلی بھی گئی، غائب ہو گئی اور دریا میں رستہ بنا لیا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما